عزیزان گرامی وقار، میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی اب کتنی بچی ہے معلوم نہیں، مجھے بھی نہیں معلوم باقی کتنا جینا ہے، جو کچھ دیکھنا تھا سب دیکھ لیا گیا ہے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اب مرنا ہے تو ڈوب کر کے کیوں مریں، مرنا ہے تو پاؤں رگڑ کر بستر پر کیوں مریں، اگر مرنا ہی ہے تو نام محمد پکار کر کیوں نہ مریں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ ہم نے یہ سنا ہے ہم سے پہلے بھی لوگ مارے گئے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ کاٹے گئے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ قتل کیے گئے ہیں، کچھ ایسے بھی عاشق ہیں جن کو دار پر چڑھایا گیا ہے، پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا ہے، لیکن وہ اب تک ہمارے مجمع سے مرے نہیں ہیں، اب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک کفایت علی کافی تھا جو پکارتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور اسی نے یہ پکار کر کے کہا تھا سب فنا ہو جائیں گے حشر تک لیکن کافی نعت حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ مارا ہے نا، ان کو قتل کیا ہے۔ کفایت علی کافی مجاہد آزادی ہیں، آزادی کا دن آ رہا ہے 15 اگست، اس سے پہلے میں اپنا کفارہ ادا کر لوں۔ اس علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی دی گئی، مر گئے، ختم ہو گئے۔ ارے تمہاری نظروں میں مرے ہوں گے، تمہاری نظروں میں قتل ہوئے ہوں گے، لیکن مولا تعالیٰ نے آج تک ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ ہاں اب نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ مائنورٹی اور میجورٹی کے فرق کو گناتے رہتے ہیں، بار بار مصلحتوں کی بات کرتے ہیں، چند مہینے پہلے میں نے آواز لگائی تھی اٹھو نام مصطفیٰ پر اٹھو، حضور کے لیے اٹھو اور اپنی آوازیں بلند کرو، چاہے تم گھر کے 4 فرد بھی کیوں نہ ہو۔ مدینے کی ایک عورت 1.5 سال کا بچہ حضور کے لیے لا سکتی ہے تو ہماری یہ جوان کس کام کے ہیں؟ ہم نام مصطفیٰ کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے، لیکن کچھ علماء کچھ دانشوروں نے یہ کہا تھا نہیں مولانا، حالات ایسے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، مائنورٹی ہے، ہماری تعداد کم ہے۔ پھر مجھے یہ بات آ جاتی ہے بڑے ادب سے، مارے بڑوں کی بارگاہ میں بڑے ادب سے، ہم بدر کی تاریخ دیکھتے ہیں وہاں بھی ہم مائنورٹی میں تھے، احد میں دیکھتے ہیں وہاں بھی مائنورٹی میں تھے، خندق میں دیکھتے ہیں وہاں بھی مائنورٹی میں تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کربلا میں جتنی مائنورٹی میں تھے اتنے کبھی نہیں تھے، ایک طرف 82 ہے دوسری طرف 22,000، اس کو کون سی مائنورٹی میجورٹی کہا جائے؟ اس وقت حسین اعظم کو کوئی مشورہ دینے والا ایسا کیوں نہیں آیا؟ آپ بہت کم تعداد میں گھر میں بیٹھے 22,000 کا کہاں مقابلہ کریں گے؟ حسین اعظم جانتے تھے آج میں 82 کو لے کر جاؤں گا، ہو سکتا ہے میرے بچے قتل ہو جائیں، ہو سکتا ہے میرا خاندان تباہ ہو جائے، لیکن حسین کو یہ معلوم تھا قیامت تک اگر جھنڈا لہرائے گا تو حسین کا لہرائے گا۔ کہاں ہے یزید؟ نہ قبر معلوم، نہ تخت معلوم، نہ گھر معلوم، نہ اولاد معلوم۔ ہاں ناجائز اولاد ہو سکتی ہے لیکن اب تک نسل پتہ نہیں ہے، لیکن حسینی سادات ہر چپے چپے میں نظر آتے ہیں۔ جس کے بچوں کو تم نے چن چن کر کے مارا تھا، آج آؤ میرے ساتھ نکلو، پوری دنیا کے ہر شہر میں کوئی حسینی سید زادہ ضرور دکھے گا، حسینی سید زادہ ضرور ملے گا جو رسول پاک کی خوشبوئیں لوگوں میں بانٹ رہا ہے، آج بھی بانٹ رہے ہیں، سادات کی کمی نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا مائنورٹی میں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑی دیر کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو، اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اے نوجوانوں، تمہاری اگر اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر جانیں دی ہیں، خون دیا ہے، اس نے تمہیں بچپن سے پالا، ماں کی گود میں پالا، جوانی میں پالا، تمہاری حفاظت کی، مفت سانسیں دی، رزق دیا، ہوا دیا، سب کچھ دیا، اگر اس کے دین کی خاطر یہ چھوٹی سی جان کا نذرانہ اگر چلا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہمارے اندر عشق ہو تو ویسا ہونا چاہیے جیسے بریلی کے تاجدار کا ہو، جس نے یہ کہا تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کروں تیرے نام پر جان فدا یا رسول اللہ، میں اپنی جان قربان کرتا ہوں، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا یا رسول اللہ، 2 جہاں بھی میں آپ پر فدا کر دوں گا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں فدا کرنا چاہتا ہوں پورے جہانوں کو، 2 ہی جہان ہے مشہور یا رسول اللہ، اگر کروڑوں جہان ہوتے تو سب آپ پر وار دیے جاتے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔
अज़ीज़ान गिराम वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ हमारी जिंदगी का ऐन मकसद है। अला ला ईमान लिमल्ला मुहब्बत अला, अला ला ईमान लिमल्ला मुहब्बत अला। आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में रसूल पाक की मोहब्बत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से वाबस्तगी आज फिर से बढ़ा लो। दुनिया तुम्हारे तमाशे देखने को खड़ी है, दुनिया तुम्हें बुरे अंजाम तक ले जाने के लिए खड़ी है, लेकिन चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरा ये विजदान नहीं, यकीन कहता है अगर मुस्तफा के कदमों से वाबस्ता हुए हम चंद मारे जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं, कैद किए जा सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जिसको शायर ने कहा है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। आज तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। तुम अपनी ये हल्की हल्की नलकियों से जो पुकार कर कहते हो हम इनको काटेंगे उनको काटेंगे, इंतजार करो, एक दिन वो हंटर भी आएगा जिस दिन तुम्हारी गर्दन पर रख करके ये कहा जाएगा, तुम ये कहते हो इन मुल्लाओं को काटेंगे, ये राम राम चिल्लाएंगे। अरे खबीसो, तुम्हें पता नहीं, हमारी नस नस को काटो, हम अल्लाहु अकबर ही कहें, अल्लाहु अकबर की ही सदा लगाएंगे। तुम क्या समझते हो हम जान से मारे जाने के खौफ में पुकार लेंगे और हम अपने दीन और ईमान का सौदा कर लेंगे? हम तो बिलाल हबशी की सीरत को पढ़ने वाले उनके वारिसीन में से हैं। हम खुबाब बिन अल-अरत और खुबैब इब्न अदी को पढ़े हुए लोग हैं। हम खालिद बिन वलीद के पैरोकार हैं, हम सलाउद्दीन के पैरोकार हैं, हम शिहाबुद्दीन के पैरोकार हैं। हाँ, जिस नाम से तुम सबसे ज्यादा चिढ़ते हो हम उसी औरंगजेब के पैरोकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान है हमारे साथ, हम बढ़ चढ़ करके कहेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसलिए कि कुरान ने हमें यह सिखाया है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तुम्हारा बाप नाम रखता है तो फख्र से कहते हो मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम फला है। अरे मेरा नाम मुसलमान अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ने रखा है। मैं इस पर कंप्रोमाइज क्यों कहूं? मैं अगर कहीं पर भी हूं, किसी भी जगह हूं, बाजार में बैठा हूं, तख्त पर बैठा हूं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही कहा जाएगा कि मैं मुसलमान हूं, मुसलमान रहूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अज़ीज़ान गिरामी, आखिर में मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से जोड़ते हुए दो चंद नसीहतें जरूर अर्ज कर जाता हूं। हालात अब ऐसे नहीं हैं कि मैं लंबी लंबी तकरीरें आपके सामने करूं, मुख्तसर चीजों में मैं तुम्हें इशारों में समझा दूं। जिन दो बातों का तज़किरा मैंने किया, ये जिससे इन्हें सख्त नफरत है, उन चीजों की तरफ तुम लौट आओ। मेरा ये यकीन है, अल्लाह के नबी का कौल सुनो। दूसरों की बातें झूठी हो सकती हैं मगर मेरे नबी का फरमान नहीं, झूठा नहीं हो सकता। इज़ा तरक्तुमुल जिहाद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, व रज़ीतुम बिज़्ज़रा, जब तुम जिहाद को तर्क कर चुके हो और खेती बाड़ी में मसरूफ हो गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लतन, अल्लाह ताला तुम पर ऐसी जिल्लत तारी कर देगा कि वो हटेगी नहीं, हटेगी नहीं। फिर पूछा गया कब ये जिल्लत जाएगी? मेरे आका फरमाते हैं, उस चीज पर वापस आ जाओ जिस चीज को तुम छोड़ के निकले थे, वहीं वापस आ जाओ। हाँ, एक बात याद रखें, जब हमारे हाथ में लकड़ी थी हम पहाड़ चढ़ रहे थे। एक पहाड़ ऐसा है जहां पर बंदर बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान, लकड़ी लेकर के जाते हैं। हाजी मलंग का पहाड़ है, बहुत सारे लोग जब जियारत के लिए जाते हैं तो लकड़ी लेके जाते हैं। सफर का इत्तेफाक हुआ, लकड़ी छूट गई, बंदर परेशान करते हैं इधर उधर से, और कोई थैली खींच रहा है, कोई इधर आ रहा है, बहुत सख्त किस्म के बंदर है। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ये रहना जरूरी है। कहा वहां नीचे छूटी है, कहा चलते हैं वापस लेके आए, नहीं तो पूरा सफर ही सताएंगे। वापस जा करके लाना पड़ा, और जब टेक टेक करके चढ़ते थे तो बंदर वैसे ही दूर रहते थे। ये हमने उस दिन सीखा कि जब तक हमारी असल चीज हमारे पास नहीं आती, ये बंदर बहुत परेशान करते हैं। मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाठी तुम्हारे पास हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का जज्बा तुम्हारे साथ हो, फिर देखना ये बंदर दूर से ही मुंह बिसार सकते हैं, मुंह पसार तो सकते हैं, लेकिन तुम्हें छू नहीं सकते, तुम्हें टच नहीं कर सकते। हाँ, इतनी बात है
کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ نہیں دیکھا، بہت کچھ، لیکن چند چیزیں ہمیں حالات نے سمجھا دیا. پہلے اتنا یقین ہو سکتا ہے کمزور ہو، لیکن اب یقین کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے. چند مہینوں سے ہمارے پیچھے ہر طاقت لگا دی گئی جانچ پڑتال کے لیے. ڈھونڈو اس کے پیچھے کون کون سی طاقتیں ہیں. میرے پیچھے کہاں سے کہاں چیکنگ کرائی گئی. کچھ اپنے لوگ بھی پیچھے پڑے ہیں، کچھ ان کے بھی پیچھے پڑے ہیں. ہر طرح کے لوگ اوپر سے لے کر نیچے تک اسکوٹنی کے لیے ٹیم بنا کر بھیجے. دیکھو اس کے پیچھے کتنی پراپرٹی ہے، کتنی جائیداد ہے، کون کون بیکنگ کرتا ہے، کتنے سیٹ لوگ ساتھ میں ہے، کتنے نیتا لوگ ساتھ میں ہے. 3 مہینے ہو گئے، اب تک کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. اور اس کے بعد جس صاحب نے مجھے میسج دیا تھا کہ مفتی صاحب یہ سب چیکنگ چل رہی ہے، کون کون بیکنگ کرتا ہے اس کو اٹھایا جائے گا. ہم نے کہا جاؤ انہیں بھی میسج دے دو. پوری زندگی تم ناک رگڑ لو گے، نہیں ملے گا تمہیں. کون بیکنگ کر رہا ہے؟ نہیں ملے گا. ارے یہاں کیا ملے گا؟ ہمارا تو یقین قیامت کے دن کے لیے ہے. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. جس کی بیکنگ تاجدار مدینہ کی طرف سے ہو. تم 1000 کوشش کر لو. میرے مرشد نے یہ ہمیں درس دیا تھا. مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور. مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو جو خود گرفتار بلا کر دیں. اور ان کے دادا امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہم سب کو یہ میسج دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ غلام رسول کو کہتے ہیں. جب تو کہہ رہا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہو، نبی کا غلام ہو، نبی کا غلام جو ہوتا ہے وہ جنگلوں کے شیروں سے بھی نہیں ڈرتا، ان کتوں سے کیسے ڈرے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب